اٹھایا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر اپنی مرضی کے جج اور ایک وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ اپنی مرضی سے کیسے جج لگائیں گے، لیکن وہ آئینی عدالت کے جج لگائیں گے تو کیا وہ درست ہوگا؟ دیکھیں، وزیر اعظم ایک عہدہ ہے، اس کی جو فائنل اپروول جانے سے پہلے بڑا سارا پروسیجرز ہے، پورے ممبرز ہیں، پارٹیز کے ممبر ہیں، ہر پارٹی کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، اس سے جو پیس ہو کے آئے گا وہ جج لگے گا۔ اب آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف جس کا لگنا ہوتا ہے وہ کون لگاتا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان لگاتا ہے نا۔ آپ کے جو اب وہ حیات رہے گا، مطلب نیکسٹ کسی کے جانے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم انٹرپریٹیشن آف لا غلط کر رہے ہیں۔ ترامیم جب پیس ہو جائیں گی نا تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ چیز جو بتائی جا رہی ہے ویسے نہیں ہے۔ تاحیات کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی 90 سال کا ہو جائے وہ اس وقت تک رہے گا اس ایک مقام کے اوپر عہدہ، یعنی یہ چیزوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ جب یہ پاس ہو جائے گا اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ یہ کس وجہ سے ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ تاحیات والا جو چیپٹر چل رہا ہے اس کو میرے خیال میں غلط انٹرپریٹ کر کے اور اس کو جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اور ان کو کلیئرٹی جیسے دینی چاہیے تھی وہ نہ دینے کی وجہ سے چیزیں لوگوں کے ذہن میں شبہات بنے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے آنے کے بعد کیا اب 28ویں ترمیم آئے گی؟ آنی چاہیے۔ آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں اصلاحات کرنی چاہیے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے آپ کی باقی چیزیں ہیں، آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ کو کرپشن کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا چاہیے، آپ کو اس ڈیول نیشنلٹی کے لیے آپ کو سسٹم بنانے چاہیے، قوانین بنانے چاہیے۔ قانون بنے گا تو اس کا اطلاق ہوگا نا۔ آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے اور کرنی ضروری ہیں آپ کے لیے۔ 25 کروڑ کا ملک ہے اور ہم اگر یہ تبھی یہ لوگوں نے گھروں میں CCTV کیمرا لگا دیے، اگر یہ نہ لگے ہوئے ہوتے تو آپ کا آدھا جرم تو پکڑا ہی نہ جاتا۔ تو یہ کام ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں سر کہ یہ جو 27ویں ترمیم، پہلے 26ویں ترمیم میں ہمیں اتنا باؤنڈ کیا جا رہا تھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ہم کسی کو انصاف نہیں دے پا رہے تھے، تو اب 27ویں ترمیم میں ہمیں مزید باؤنڈ کر دیا گیا۔ نہیں، غلط کرتے ہیں کچھ معین اشخاص کا، چاہے وہ جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہم باؤنڈ ہو رہے ہیں۔ کیا باؤنڈ ہو رہے ہیں بھائی؟ عدالت بھی وہی ہے، قانون بھی وہی ہے، قانون نہ لکھا جا رہا ہے نہ ری رائٹ کیا جا رہا ہے۔ آئین کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، تبدیلی نہیں ہو رہی بلکہ آئین کے اندر نئی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ آپ کا قانون تو وہی ہے، آپ کو کون باؤنڈ کر رہا ہے؟ کس لیے کوئی باؤنڈ کرے گا؟ آپ کو کیا کیس سننے سے منع کیا جا رہا ہے یا آپ چاہتے کیا ہیں کہ صرف یہ کیس آپ سنیں؟ کہ پوری دنیا کے اندر آئینی عدالتیں علیحدہ ہیں فوجداری اور دیوانی مقدمات کے، ہم کیوں صرف اور صرف آئین کو سننا چاہتے ہیں اور جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو ہم نہیں سننا چاہتے؟ کچھ نیچے کورٹس کے اندر کچھ صرف اور صرف ٹیکسیشن کو سننا چاہتے ہیں۔ تو کیوں خاص چیزیں کیوں سننا چاہتے ہیں بھائی؟ ان چیزوں کا اپنے آپ کے پرانے کولیگ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسپیشلی یہ ایک ہمیں باؤنڈ کیا گیا کہ ہمیں پہلے اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، ہمارے چیف منسٹر سے ہمارے لیڈر کو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، اور اب ہمیں مزید باؤنڈ کر دیا گیا۔ نہیں، وہ ان کی ہر چیز پرسنلائز ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست وہ ہیں جنہوں نے کوئی پروگریسو پولیٹیکل اپروچ اڈاپٹ کرنے کا جو ان کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پارلیمان کے اندر ان کے ایم این ایز کا آج کام تھا کہ وہ ڈیبیٹ کرتے، ایم این ایز وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے، غلط کو غلط کہتے، صحیح کو صحیح کہتے۔ انہوں نے یہ بنا لیا کہ ہم پھاڑ پھوڑ کے کاپیز پھینکیں گے، واک آؤٹ کر جائیں گے، ہم بیٹھیں گے ہیں، ہم ناراض ہیں۔ تو جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو، جس چیز کے پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے بیوی اور بچے اس وقت باہر کے ممالک میں گھوم کے 3 چکر لگا کے واپس آئیں، چھوڑ دو نا وہ سیٹ۔ تو سیٹ بھی رکھتے ہو لیکن اس سیٹ کا کام نہیں کرتے ہو کیونکہ تم صرف اور صرف یہ چاہتے ہو کہ ہم شور شرابہ کریں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ سر آپ تو، میں اگر بات کروں عمران خان کی، تو آپ تو عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں نا، اور آپ جیسا کوئی ان کا اتنا قریبی ساتھی بھی نہیں تھا، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان پہ جو مقدمات جو بنائے گئے وہ کیا صحیح ہیں؟ 100% صحیح ہیں مقدمات۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو وہ دینا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جو الزامات ان پہ عائد کیے گئے وہ کریکٹ ہیں، جو توشہ خانہ کے کیس تھے، جو 100% کریکٹ ہیں۔ پتا تھا جب آپ ان کے ساتھ تھے؟ اچھا، ہم جب اس کے ساتھ تھے نا تو شاید یہ آن ریکارڈ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ نہ کی جائے۔ میں کئی چیزیں کھل کے بولتا نہیں ہوں نا کہ کون چیزوں کا بندہ حیا رکھتا ہے، نہیں تو اگر پوری کھل کے بول دیں تو بہت سارے بندے جو اس کے قریب چل رہے ہیں یا جو اس وقت دعوے دار ہیں پاسائی کے، وہ بھی کھڑے ہوں گے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ کیا نہیں تھا کہ کس کو نہیں معلوم تھا؟ جو قریبی ترین لوگ تھے کیا نہیں معلوم تھا؟ اب وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمارے اس چیز کو انڈورس کرتے تھے کہ یہ چوری ہو رہی ہے، اس کے توشہ خانہ کا یہ ہو رہا ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے، اس وقت تو ہماری آوازیں ملا کے وہ کہتے تھے کہ ایسے ہونا چاہیے، ابھی سارے ملے ہوئے ہیں، کیوں؟ تو ابھی تو بہت ساری چیزیں بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کیسز کا سامنا کیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر، توشہ اور ہوتا پتہ کیا ہے، جب آدمی کسی بڑے مقام پہ جاتا ہے اب وہی عدالتیں ان کے کیس ہی نہیں سنتی، کیوں نہیں سنیں گی؟ سنیں گی، رویے ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ آپ اچھا رویے ٹھیک کرے تو عدالت نہیں، ابھی تو اب میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو کام چلا گیا اس لیول پہ کہ لشکر کشیوں پہ، ابھی تو حملے ہیں نا۔ آپ اس کا اپنا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل اٹھا لیں اور اس کی تحریریں پڑھ لیں اور اس کے الفاظ دیکھ لیں، اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ جب تک تم مرو گے نہیں، نوجوانوں کے بارے میں، موت تمہیں آسمانوں پہ بلند کر دے گی۔ تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے؟
کہ اس کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ اس کے اپنے نام سے ٹویٹس ہیں کہ تمہیں موت آئے گی جب تک خون نہیں بہے گا. تو کس کا خون بھائی؟ اپنے بچوں کو خون بہاؤ, بلا لو. اپنے ایم ایل اے کو کہو تمہارے بچے آ جائیں. اپنی مین لیڈرشپ کو کہو تم اپنے بچوں کو لاؤ. تمہارے اپنے بچوں کے تو ہاتھ گلابی جو گلاب ہوتا ہے اس سے بھی نرم کیے ہوئے ہیں تم نے. اپنے بچوں کو تو تم سوائے ایک بہت لیوش لائف کے سوچتے ہی نہیں ہو. خون تم بہانا چاہتے ہو جو لڑکا بچہ کام کر رہا ہے موٹر وہ سائیکل. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لایا جائے, بالکل ایگزیکٹلی. آپ اگر لانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو پہلے لائیں, بعد میں لوگوں کے بچوں کو لائیں. لیکن لوگوں کے بچے کہتے ہیں کہ ہم عشق عمران میں مریں گے. جو ہوتا ہے نا نوجوان بچہ جو ہے, ایک ہونے کے اس وقت کہتے تھے, ایک بندے نے کہا جی میں جنونی ہوں. میں نے کہا بھائی تیرے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے. جنونی کا مطلب ہوتا ہے پاگل. تو ہم جنونی پاگل ہوتے ہیں نا بھائی, تو جنون میں ہے. ہم تو وہ جو جذباتی انہوں نے چیف منسٹر اپنا کام کیا وہ تو بہت جنونی ہے. وہ بھی پاگل. میں وہ ایک پاکستان میں کلچر ہے, وہ تو بہت جنونی ہے نا. تو جنون کیا ہے؟ جنون کا معنی آپ کے پاس ہے. جنون کا آپ اردو لغت میں معنی نکالیں گے پاگل, سکھایا ہوا, یعنی اپنے حواس باختہ. جنونی کا معنی یہ ہے. جنون ہے کیا؟ تو ایک آدمی جب کہتے ہیں انہوں نے کہتے کہہ دیا کہ میں تو مروں گا تو عشق عمران اس کی میں پہلی, آپ سوچیے نا کہ یہ مائنڈ کی بات ہے کہ وہ پہلی اسپیچ پہ کہتا ہے میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. وہ کرنے کی بات ہے یار. تم ایک اتنے بڑے صوبے کے, جس صوبے میں کتنے مسائل ہیں, تم اس کے چیف ایگزیکٹو ہو اور تم عشق عمران میں مرنا چاہتے ہو. کیا کر رہے ہو یار؟ کوئی انسانوں والی بات بھی کر لو. کوئی تم اپنے صوبے کی اپ گریڈیشن کی بات کرو, ہیلتھ کی بات کرو, اس کی ایجوکیشن کی بات کرو, وہاں پہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرو, لوگوں کے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرنے کی بات کرو, ٹیررزم جو وہاں پہ اس کے بارے میں بات کرو. جب ایک پارٹی کا ایک کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم نے عشق میں مارا جانا ہے, بارڈر پہ چلے جاؤ, ملک کے لیے کچھ کر لو. تو آئی ڈونٹ نو, یہ انسینٹی ہے. اس طرح آنے والے وقت میں کیا آپ کو عمران خان صاحب بھائی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, انسان اپنی جو ہوتی ہے نا اس کی اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں تھریٹ نہیں ہوں تمہارے لیے, اس ملک کے لیے. میں ایک لیڈر آف دا پارٹی ہوں اور میری پارٹی ایک پروگریسو پارٹی ہے. یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اس سے پہلے لوٹ مار ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جس سے کوئی بھی آدمی اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ یہ کسی بھی پروگریسو ڈیبیٹ کو بیٹھ کے بعد معاملہ حل کرنے کو, معاملہ سمجھنے کو یہ تیار نہیں ہے. ان کا صرف ایک ایم ہے, توڑ پھوڑ, جلاؤ, گھراؤ, مرو, مارو. دیٹس آل. یہ ہمیں تو یہ سمجھ آئیں گے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کریں گے؟ تو کہا نا, انہوں نے تو ہمیشہ کہا اب بیٹھے ہمارے ساتھ. وہ نہیں بیٹھے گا, انہوں نے تو ہمیشہ کہا. کہتے ہیں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں, بیٹھتے ہی نہیں. بیٹھیں گے باہر نکل کے مکر جائیں گے, بیکاز اس کے پارلیمنٹیرینز یا اس کے جو قریب لوگ ہیں ان بیچاروں کی وقت نہیں ہے. وہ کوئی بھی ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. وہ جائیں گے, وہ خاتون جو اندر ہے وہ کہے گی نہیں, نو تو نو ہو جائے گا. اچھا, ساری حکومت جو آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو عمران خان صاحب حکومت چلا رہے تھے وہ ایک خاتون سے چل رہی تھی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس نے حکومت کے دور میں تھا, تمام چیزیں اس کی اہلیہ ڈیسائڈ کرتی تھی. تمام چاہے پوسٹنگز ہیں, ٹرانسفرز ہیں, منسٹر لگانا ہے, اتارنا ہے, جو کچھ بھی تھا اس کے ڈیسیزن تھے. آج بھی اسی کے ڈیسیزن ہے. یہ جو نوجوان ابھی آیا کے پی کے اندر, یہ 100% اس خاتون کا ڈیسیزن ہے. عمران تو جانتا بھی نہیں. عمران تو پوچھتا تھا یہ کون ہے یہ لڑکا, اس نے کہا یہ لگانا, اس نے لگا دیا.